بات اور میں بتا دوں تیزی سے مجھے بھی گزرنا تو مختصر سی بات کہ یہ کیسے سمجھا جائے کہ آپ مبارک ہیں کہ منحوس. تو پھر یہ دیکھو کہ انجام کیا. انجام الاعتبار بالخواتین. اگر آپ آخر میں مبارک تو پوری زندگی مبارک، اور اگر آپ آخر میں منحوس تو پوری زندگی منحوس. انجام رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے پل بھر میں جنتی جو نظر آ رہا ہے وہ جہنمی ہو جائے، اور جہنمی جو دکھ رہا ہے وہ جنتی ہو جائے. تو اعتبار کس چیز کا ہے؟ آخری بات کا کہ آخر میں تو کیا. اسی لیے کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں. اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو آپ اسے جہنمی کہہ دیں. پہلے دیکھیے کہ موت کس پر ہوتی ہے. ایمان پر موت تو جنتی، کفر پر موت تو جہنمی. تو موت کو دیکھیے آخری گھڑی کیا ہے، توبہ پر جنتی. اس پر کچھ لوگ عجیب ہیں. حضور نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ کسی کو اپنے کو جنتی نہیں کہنا چاہیے، کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جنتی جہنمی ہونا یہ تو مستقبل کی چیز. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے. کہاں جنتی جہنمی، کہاں کافر مومن. کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اور اس میں عجیب بات ہے کہ کیا کہتے ہیں، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کسی کافر کو بھی کافر نہیں خود ہی کافر کہہ رہے ہیں. پہلے کافر کا پھر کہتے نہیں کہنا چاہیے. کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اور دیکھیے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں سورہ کافرون خوب یاد ہوگی. ان سے پوچھئے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم کہو اے کافرو. تو رسول نے یہ کافر کس کو کہا؟ تو اگر کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو رسول نے یہ کافر کس کو کہا؟ مگر دلیل سنیے، کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. تمہیں کیا خبر کہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے. اب دلیل کتنی؟ تو اب ایسے ہی آپ ان سے بھی کہہ دو کہ کسی مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے. تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے. اگر یہ دلیل ہے، دیکھو مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو کہا جائے گا، مگر اس وقت جو حالت ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے. کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے. تو جو موجودہ حالت ہے وہ تو بیان ہی کی جائے گی. اچھا ایک بات اور ہم بتائیں، یہ کوشش کون لوگ کرتے ہیں؟ جب کوئی یہ کہنا کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی مشرک کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر کوئی چور بیٹھا ہوا. دیکھو کوئی کہے کسی چور کو چور نہیں کہنا چاہیے، کسی شرابی کو شرابی نہیں کہنا چاہیے، یہ نہ سمجھو کہ وہ چوروں کا ہمدرد. یقیناً وہ خود چور ہے، تبھی وہ چاہتا ہے، اپنا تحفظ چاہتا کہ جب یہ چوروں کو چور کہنے کے عادی ہوں گے تو ہمیں بھی چور کہیں گے. تو اپنا تحفظ کرنے کے لیے کہ کسی چور کو چور نہ کہو. ورنہ جو چور نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھی چور کو چور کو. جو شرابی نہیں ہے شرابی کو شرابی کہنے اس کو کوئی تکلیف نہیں. تو یہی بات میں بتا رہا ہوں، اعتبار انتہا کا ہوتا ہے. دل میں اگر سچی توبہ پیدا ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے.
غفور الرحیم ہے. یہ واقعہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ عہد فاروقی میں ایک انسان جو شراب کا عادی تھا، اتفاق سے وہ شراب کی بوتل نکلا، فاروق اعظم کی نظر بھی پڑ گئی. نظر آتے ہی اس نے چھپا لیا، بوتل چھپا لی. فاروق اعظم قریب آئے، کیا ہے؟ وہ ڈر گیا، مگر دل میں اس نے سچی توبہ کی کہ اے اللہ تو میرے عیب کو چھپا لے، میرا پردہ، میرا راز فاش نہ ہو، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں پیوں گا. دل میں سچی توبہ، مگر چھپا تو لیا اس نے. تو اس کی زبان سے نکلا، اس میں دودھ ہے، اس میں دودھ ہے. کہا دودھ ہے تو تم نے چھپایا کیوں؟ نکال کیا ہے؟ نکالا تو واقعی دودھ تھا. سچی توبہ کی ایک پہچان بتا دوں کہ تمہاری توبہ سچی ہے. توبہ سچی کرنے کے بعد جو دعا کرو گے ضرور قبول ہوگی، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے. تو اعتبار جو ہوتا ہے وہ آخری بات کا ہوتا ہے کہ تمہاری موت کس پر ہوئی ہے. تو یہ برکت والے لوگ جو ہیں، یہ تو ہوا اگر ہم برکت کا معنی لے کے چلیں. مختصر سی یہ